تو یونیورسٹی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میری موٹیویشن تھی کہ میں اپنے علاقے میں سسٹینیبلٹی پہ کام کروں، امپاورمنٹ پہ کام کروں اور وہاں کی پروڈکٹس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر تک میں رسائی دوں۔ ہمارے پاس 100+ پروڈکٹس ہیں جن میں 40 پروڈکٹس گلگت بلتستان کے ہیں، اور شیلاجیت کی ہماری اپنی پروڈکشن ہے، آئل کی ہماری اپنی پروڈکشن ہے جو کہ کولڈ پریس میتھڈ سے تیار کرتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو اپنے جیبوں میں ڈرائی فروٹس رکھتے تھے اور بجائے آج کے دور میں جیسے ٹافی دیتے بچوں کو، وہ ڈرائی فروٹس نکال کے دیتے تھے۔ تو یہ ٹریڈیشن جو ہے نا وہ چلتی آ رہی ہے۔ کچھ اسپائسز اور ہربس جو ہے نا وہ انڈیا سے آتے ہیں، جیسے ابھی آپ کو میں نے چیک کروایا تھا الائچی، جس کی خوشبو اور رنگت بہت لاجواب۔ کچھ پروڈکٹس ہمارے پاس ایران سے آتے ہیں، یعنی جہاں جہاں کی جو سوغات ہیں، جیسے چکوال کی ریوڑی ہے، اسی طرح افغانستان کی پروڈکٹس ہیں، انجیر وہاں کی بہت زبردست ہوتی ہے۔ ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ملوانے لائے ہیں ایک ایسے نوجوان سے جس نے پولیٹیکل سائنس میں آنرز کی ڈگری کی، مگر اس کے بعد سرکاری نوکری کرنے کی بجائے نہ صرف ذاتی کاروبار کو ترجیح دی، بلکہ اس کاروبار کے ساتھ ساتھ اس نے سینکڑوں خواتین کو امپاور کیا ہے اور ایک ایسا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ والا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں پر لاہور میں یہ جو ڈرائی فروٹس بیچ رہے ہیں، سکردو میں کام کرنے والی خواتین وہ ڈرائی فروٹس تیار کر کے ان کو بیچتی ہیں، اور نہ صرف ان کا کاروباری زندگی چلتا ہے بلکہ سکردو کی کئی دیہاتی خواتین اور اس کے علاوہ مرد حضرات کا کاروبار بھی ان کے کاروبار کے دم پر چل رہا ہے۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کے پاس جو دنیا بھر کے ممالک کی 100 سے زائد ڈرائی فروٹس کی اقسام موجود ہیں، وہ یہ کیسے منگواتے ہیں، کون کون سے ڈرائی فروٹس ان کے پاس موجود ہیں، ان میں کتنے منرلز اور وائٹامنز ہوتے ہیں اور وہ صحت کے لیے کتنی ضروری ہوتے ہیں، اور سردیاں آتے ہی ڈرائی فروٹس کی مانگ میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے، یہ بات کر کے جانتے ہیں نواز لاسو سے۔ نواز لاسو صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آنرز پولیٹیکل سائنس میں کیا، تعلق آپ کا سکردو سے ہے، لاہور میں ڈرائی فروٹس کی شاپ بنانے کی کیا تک بنتی تھی؟ سب سے پہلے تو میں آزاد ڈیجیٹل کا اور ظاہر محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے ہی چینل سے اپنے تمام جو ایفیلیٹس ہیں پاکستان میں، دنیا بھر میں، اسپیشلی مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، ان تمام کلائنٹس کا، ان تمام ہول سیلرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پاکستان سے سکردو سے پروڈکٹس منگواتے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ ہمارا فیملی بزنس تھا جی، اور سکردو کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہر گھر میں ایک آرچرڈ، اور ہر آرچرڈ میں 4 سے 5 ایپریکاٹس کے درخت موجود ہیں، ہر ایک اس بزنس سے منسلک ہے۔ تو یونیورسٹی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میری موٹیویشن تھی کہ میں اپنے علاقے میں سسٹینیبلٹی پہ کام کروں، امپاورمنٹ پہ کام کروں اور وہاں کی پروڈکٹس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر تک میں رسائی دوں۔ اچھا، آپ نے امپاورمنٹ کی بات کی، کن کو امپاور کر رہے ہیں آپ اپنے اس بزنس کے ذریعے؟ سسٹینیبل کیسے ہے آپ کا بزنس؟ ہاں جی، جو فارمنگ میتھڈ ہم یوٹیلائز کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، وہ بایو ڈائنامک فارمنگ ہوتی ہے، جس میں وہاں کے لوکل فارمرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بجائے فرٹیلائزرز کے، کیمیکلز کے، لوکل جو استعمال ہونے والی جو کھاد ہیں وہ استعمال کریں، جسے بایو ڈائنامک فارمنگ کہا جاتا ہے، جس میں گلے سڑے پتے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات امپاور کی، تو یہ جو فنش پروڈکٹ آپ کے پاس یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنت شامل ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ان کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھا جاتا ہے۔ تو ایک طرف سے وہاں کی جو خواتین ہیں وہ امپاور ہو رہی ہیں، دوسری طرف یہ کہ وہاں کی جو اسینشل پروڈکٹس ہیں، وہاں کی جو سوغات ہیں، وہ یہاں لاہور تک اور پورے پاکستان تک اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ کون کون سی ایسی یونیک پروڈکٹس ہیں سکردو کی جو آپ کے لیے خاص ہیں، جو صرف آپ ہی یہاں پر لے کر آتے ہیں اور کسی جگہ پہ ہمیں نہیں ملتی؟ نہیں، وہاں سے تو پروڈکٹس یہاں پہ آتی ہیں، لیکن اس کی کوالٹی کی بات ہوتی ہے۔ جیسے جو شیلاجیت کی کوالٹی ہمارے پاس ہیں، وہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جو میتھڈس ہم استعمال کرتے ہیں پیوریفیکیشن میں، ڈیہائیڈریشن میں، اور جس انداز سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی ایک جگہ پہ آن لائن بزنس کرنے والے یا جو ٹریڈیشنل بیچنے والے، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، آپ کے پاس تو دنیا بھر کی سوغات موجود ہیں، مطلب کچھ چیزیں آپ نے کسی ملک سے منگوائی ہیں، کوئی کسی سے منگوائی ہیں، ایسی کون سی پروڈکٹس آپ کے پاس ہیں جو آپ نے بیرون ممالک سے منگوائی ہوئی ہیں؟ اسپیشلی اگر آپ بات کریں انڈیا کی، تو جتنے بھی ہربس اینڈ اسپائسز ہیں وہ ہماری انڈیا کی ہیں، جو کہ دبئی کے راستے پاکستان یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ باقی جو پستہ، کاجو، بادام کی ورائٹی ہیں، یہ ایران سے، افغانستان سے، ویتنام سے یہ پروڈکٹس آ رہی ہوتی ہیں۔
अच्छा, आपके पास जो मैंने शुरू में भी बताया कि 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो कुछ हमें गिन के बताएं कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं और जो बड़ी यूनिक हैं अपनी नेचर में। जी, हमारे पास प्योर लैब टेस्टेड शिलाजीत मौजूद है, हनी मौजूद है। ड्राई फ्रूट्स में अगर बात करें तो पिस्ता है, बादाम है, काजू है, अखरोट हैं। अगर सीड्स की बात करें तो चिया सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, मेलन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं। इसके अलावा मुरब्बा जात हैं, और जो हमारी सौगात जिस चीज़ को समझी जाती हैं, जिसे ज़रशिक कहते हैं, ज़रिश्क भी कहा जाता है, वो मौजूद है। एरोमेटिक ब्लैक ज़ीरा मौजूद हैं, और भी बहुत सारी वैरायटी हैं। एप्रिकॉट मौजूद हैं, मलबरीज हमारी जो है ना वो काफ़ी मशहूर हैं। ये सौगात हैं जो कि ना सिर्फ हम यहाँ लोकली बेचते हैं, बल्कि ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में हम सेल इसको करते हैं। अच्छा, आपके पास एक ड्राई फ्रूट मैंने ऐसे भी देखा जिसकी शक्ल अखरोट से मिलती जुलती है, मगर उसको खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत होती है, ये क्या चीज़ है? इसका नाम चाबी वाले अखरोट से मशहूर है, लेकिन ये अखरोट नहीं है, ये मैकेडेमिया है। इसकी ओरिजिन है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ ये प्रोडक्ट पाई जाती हैं। इसकी आउटर जो शेल है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, जिसकी वजह से उन्होंने एक छोटा सा उसमें कट लगाया होता है और एक चाबी उसकी बनाई होती है, ताकि वो इजीली उसको अनशेल कर सके, जो कि दिल की बहुत सारी बीमारियों के लिए, दिमाग के लिए, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, और ओवरऑल हेल्थ बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा मौसर प्रोडक्ट है। प्राइस क्या है इसकी? इसकी प्राइस लोकली हम बेच रहे हैं 4200 में। ये 1 kg की पैकिंग होती है, ½ kg की भी इसकी पैकिंग होती है। अच्छा, आपने अभी पहले शिलाजीत की बात की, और शिलाजीत बड़ी बदनाम ज़माना भी है, मगर ऐसी क्या ख़ास बात है कि जितने भी ये पहाड़ी इलाकों से या नॉर्दर्न एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो शिलाजीत पे बहुत फोकस करते हैं? क्या ख़ास चीज़ इसमें पाई जाती है? इसके बारे में भी हमें कुछ बताएं कि सेहत के लिए ये क्या फ़वाइद रखती है? अच्छा जी, ये बदनाम ज़माना प्रोडक्ट तो नहीं है। ये तो हम कहते हैं कि इसे इस्तेमाल करें जब तक नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है। ये ऐसी प्रोडक्ट हैं जिसमें 85+ मिनरल्स हैं। दरअसल शिलाजीत के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: फेल्विक एसिड, मिनरल्स और ह्यूमिक सब्सटेंसेस, जो कि ना सिर्फ हमारी बॉडी को मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं, और जो खुराक हम लेते हैं उसे सेलुलर लेवल पे जाने में मदद फराहम करती है। ये रीजनरेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। एक मिसकंसेप्शन थी जो कि हमें भी यहाँ आके पता लगा है कि शिलाजीत एक ख़ास पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने ना कभी सुना है, ना कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है अपने इलाके में। वहाँ की ये सौगात है, ना इस नीयत से यूज़ की है, ना इस नीयत से यूज़ की है। वहाँ की ये सौगात हैं। ये इसकी वैल्यू आपको पता लगेगा जब आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे। यूके में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ हम ये प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ ऑर्गेनिक एप्रिको की पैकिंग में, बल्कि बहुत सारे लोग हमारे से वाइड लेवल करवा के अमेज़ॉन, ईबे, एटसी और बहुत सारे अमेरिका में जैसे क्रोगर है, वहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं इसमें? इसमें आयरन है, फास्फोरस है, जिंक है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, बेतहाशा 85+ मिनरल्स इसमें मौजूद हैं। और बहुत अहम बात यह है कि अक्सर लोग शिलाजीत बेचते हैं जो कि ऑनलाइन एक छोटा सा सेटअप बना के एडवर्टीजमेंट के थ्रू बेचते हैं। वो एक प्रोसेस से शिलाजीत नहीं गुजरती। शिलाजीत के लिए 4 बेसिक जो है ना वो प्रोसेस से गुजरना लाजमी है, जो कि एक्सट्रैक्शन यानी पहाड़ों से उतारना, हाई एल्टीट्यूड से उतारना जिसे गोल्ड ग्रेड शिलाजीत कहा जाता है। उसके बाद इसकी फिल्ट्रेशन होती है ग्लेशियर वाटर में, ताकि मैक्सिमम मिनरल्स को हम बचाया जा सके। उसके बाद बहुत साइंटिफिक और ट्रेडिशनल मेथड से इसको प्यूरिफाई किया जाता है, ताकि इसके अंदर मौजूद जो हैवी मेटल्स हैं, लेड है, आर्सेनिक है, इनको रिमूव किया जाए, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी इस्तेमाल हम करते हैं। एंड पे जाके ये इसकी असल जो वैल्यू होती है वो सन ड्राइंग प्रोसेस से है, यानी 40 दिन तक हम इसे धूप में रख के डिहाइड्रेट करते हैं, तब जाके ये रेजिन फॉर्म में आती हैं और ये कमाल प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचती है। अच्छा, आपके पास इतने महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं कि जिन्हें खाने का, ख़रीदने का आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता, तो कैसे लोग आपके ग्राहक बनते हैं और किस तरह की मसनूआत वो आपसे लेके? तो पाइया पाइया लेके जाते होंगे? नहीं, देखिए जी, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है ड्राई फ्रूट्स की। इससे रिलेटेड मिसकंसेप्शन ये भी है कि आप सिर्फ सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल साल हर साल होना चाहिए। अब हमने काफ़ी ट्रेनिंग भी दी है, लोगों को अवेयरनेस भी दी है कि वो अपने बच्चों को कमर्शियल प्रोडक्ट्स के बजाय स्नैक्स के तौर पे ब्रेकफास्ट में या स्कूल या कॉलेज लेके जाने के लिए ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो हमसे मंथली बेस पे ये चीज़ें ले रहे होते हैं। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में क्योंकि वैरायटी है, 100+ वैरायटी हैं, इसमें कुछ चीज़ें बहुत महंगी हैं जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैकेडेमिया है,
کچھ پروڈکٹ تائیوان سے آ رہی ہوتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ایکسپینسو ہیں. لیکن کچھ ہماری لوکل پروڈکٹس بھی ہیں، جیسے سیڈس ہیں، میلن سیڈس ہیں، پمکن سیڈس ہیں، چیا سیڈس ہیں. تو اگر آپ جنرل دیکھا جائیں تو یہ چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہیں، یہ ریگولر بیس پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور بجائے کہ کیپسولس وغیرہ کھائیں، وٹامنس کے کیپسولس وغیرہ کھائیں، آپ ڈیلی بیس پہ ڈرائی فروٹس، یہ تو پیٹ بھرنے کے لیے کھانے والی چیز ہے نہیں. تو یہ پمکن سیڈس کون کھاتا ہے، لائک سن فلاور سیڈس کون کھاتا ہے، یہ کس مقصد کے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ دراصل پروٹین رچ سیڈس ہوتے ہیں جو جوائنٹ پین ہو، مسل پین ہو اور اوور آل باڈی میں وٹامنس کی اور منرلس کی کمی ہو، یہ وہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ ہماری ثقافت تھی، پنجاب کی ثقافت تھی، پاکستان کی ثقافت تھی. ہمارے علاقے میں بھی لوگ آج کل جو ہے نا اس کا رجحان ذرا کم ہوا، لیکن ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ لوگ بہت سارے ڈرائی فروٹس کا استعمال کرتے تھے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو اپنے جیبوں میں ڈرائی فروٹس رکھتے تھے، اور بجائے آج کے دور میں جیسے ٹافی دیتے بچوں کو، وہ ڈرائی فروٹس نکال کے دیتے تھے. تو یہ ٹریڈیشن جو ہے نا وہ چلتی آ رہی ہے. پنجاب میں بھی یہ سیڈس جو ہے نا وہ لوگ کھاتے رہے ہیں، اور جیسے 4 مغز کے نام سے مشہور ہیں، اس میں 4 ڈفرینٹ جو ہے نا سیڈس ہیں. واٹر میلن سیڈس ہیں، میلن سیڈس ہیں، پمکن سیڈس ہیں اور سن فلاور سیڈس ہیں. یہ تو بہت زیادہ مشہور ہیں، لوگ اس کا استعمال بہت زیادہ کثرت سے کرتے ہیں. اچھا، آپ کے دیکھیے یہ جو ڈرائی فروٹس کے جب ہم نام لیتے ہیں تو اس میں اخروٹ آ گئے، ناریل آ گیا، کاجو آ گئے، بادام، پستہ، یہ چیزیں تو نارمل کشمش بھی آتی ہیں. آپ کی شاپ پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ اور بے تحاشا ورائٹی موجود ہے. اور آپ کے پاس ایسی کیا کیا چیزیں موجود ہیں جو آپ نے نئی متعارف کروائی ہیں، یا چلیں بڑے عرصے بعد متعارف کروائی ہیں؟ کون سی ایسی نئی ورائٹیز آپ کے پاس دستیاب ہیں ڈرائی فروٹس کے حوالے سے؟ ہمارے پاس 100+ پروڈکٹس ہیں، جن میں 40 پروڈکٹس گلگت بلتستان کے ہیں. اور شلاجیت کی ہماری اپنی پروڈکشن ہے، آئل کی ہماری اپنی پروڈکشن ہے جو کہ کولڈ پریس میتھڈ سے تیار کرتے ہیں. ایپریکاٹ آئل ہے، آلمنڈ آئل ہے، والنٹ آئل ہے، بلیک سیڈ آئل ہے. ہنی کی پروڈکشن ہماری اپنی ہے، جس میں سدر ہنی ہے، اکاشیا ہے، روبینیا ہے، وائلڈ فلاور، یہ ہماری اپنی پروڈکشن. اس کے علاوہ مربع جات ہے بہت سارے، اور کچھ اسپائسز اور ہربس جو ہے نا وہ انڈیا سے آتے ہیں. جیسے ابھی آپ کو میں نے چیک کروایا تھا الائچی، جس کی خوشبو اور رنگت بہت لاجواب. کچھ پروڈکٹس ہمارے پاس ایران سے آتے ہیں. یعنی جہاں کی جو سوغات ہیں، جیسے چکوال کی ریوڑی ہے، اسی طرح افغانستان کی پروڈکٹس ہیں، انجیر وہاں کی بہت زبردست ہوتی ہے. جس علاقے کی سوغات ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے لا کے جو ہے نا وہ یہاں پہ لوگوں کو فراہم کریں. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کچھ فروٹس بھی ہیں جن کو آپ نے خشک کیا ہوا ہے. وہ کون کون سے فروٹس ہیں، ان کو کیسے خشک کیا جاتا ہے، اور وہ بھی کیا ڈرائی فروٹس میں شامل ہوتے ہیں؟ اچھا جی، بہت زبردست آپ نے سوال یہاں اجاگر کیا ہے کہ 2 طرح سے فروٹس کو ڈی ہائیڈریٹ کیا جاتا ہے. ایک جو ڈائریکٹ سن لائٹ میں ہو تو اسے آرگینک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اگر اسے مشین کے اندر ڈی ہائیڈریٹ کریں تو اسے پریزروڈ آئٹمس، جیسے ہمارے پاس دونوں چیریز موجود ہیں. ایک چائنیز ہیں جسے مشین میں ڈی ہائیڈریٹ کی ہوتی ہے تو ہم اس کے آگے لکھتے ہیں ڈی ہائیڈریٹڈ چیری. اور ایک دوسری چیری ہیں جو کہ گلگت بلتستان کے آرچرڈ سے ہم خود اس کی جو ہے نا پہلے تو فارمنگ کلیکشن کرتے ہیں. اس کی ڈی ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے ڈائریکٹ سن لائٹ میں. اسے آرگینک چیری کہا جاتا ہے. منرلس کے پوائنٹ آف ویو سے اور ذائقے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اگر بات کریں گلگت بلتستان کے اندر جو پروڈکشن ہوتی ہے جو ڈائریکٹ سن لائٹ میں ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے، اس کی ایک الگ بات ہے. اور جو ڈی ہائیڈریٹڈ چیری ہے اس میں وہ فلیور ایڈ کرنا پڑتا ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ فلیورڈ چیری ہوتی ہے. اس میں مینگو بھی ہیں، اس میں اگر آپ بات کریں کیوی بھی ہیں. تو یہ چیزیں کیٹیگری میں آتی ہے ڈی ہائیڈریٹڈ مشینز کے اندر. اور جو باقی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں جو ڈائریکٹ سن لائٹ میں ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہم اسے آرگینک کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ آپ کا یہ کاروبار پھلتا پھولتا دیکھ کر اور آپ کا یہ تو اسے کیا کہتے ہیں اسٹارٹ اپ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان، اس نے ایک شاندار ڈگری کی، مگر اس کے بعد سرکاری نوکری کے چکر میں پڑنے کی بجائے اپنے ذاتی کاروبار کو ترجیح دی، اور سکردو کی سوغات جو ہے وہ 40 سے زائد ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ وہاں سے لے کر لاہور میں یہاں پر انہوں نے لنک روڈ پہ اپنی ایک شاپ کھولی ہے. اور اس طرح انہوں نے سکردو اور لاہور کے درمیان برج بننے کا کام بھی کیا، اور بڑی شاندار چیزیں جو ہے وہ یہاں پر لا کے بیچ رہے ہیں. اور نہ صرف یہاں پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں بلکہ خواتین کو امپاور کر رہے ہیں اور سسٹینیبلٹی ماڈل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو آج کل کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے بعد ایسے ہی سسٹینیبل پروجیکٹس کرنے چاہیے اور ذاتی کاروبار کی طرف فوکس کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.